حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا میرے آقا حضور سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ تجارت فرماتے تھے، اور جب آپ تجارت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب ہے، سرکار نے قدم مبارک رکھ کر اس کو مدینہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں جب حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سفر فرما رہے تو راستے میں قیام اس شہر مدینہ کے اندر جب آپ نے کیا تو بنو نجار قبیلے کے اندر عمر بن لبید کے گھر آپ کی شادی ہوئی سلمہ نامی خاتون کے ساتھ، اور ان کے صدف مقدس سے حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جن کو شیبہ کہا جاتا ہے، جو ان کا نام ہے، ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ہاشم نکاح کیا اور پھر واپس آنے کے نیت سے جب آپ روانہ ہوئے تو فلسطین کے قریب پہنچے تو وہاں پر آپ کا وصال ہوا، تو آپ کی قبر شریف جو ہے وہ فلسطین کے قریب ہے، میرے آقا حضور سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اسی وجہ سے اس خاندان مبارکہ اور مقدسہ کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ خیر مختصر یہ کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال بنتا ہے، صحیح، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا ننیال بنتا ہے، صحیح۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے صدف میں آئے اور آپ کے والد گرامی حضور سیدنا عبداللہ وہ بھی تاجر تھے، وہ جب تجارت کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے ہیں تو اسی شہر مدینہ کے اندر آپ نے قیام کیا قبیلہ بنو نجار میں، اور آپ کی طبیعت وہاں پر ناساز ہو گئی۔ ساتھیوں نے کچھ دن انتظار کیا، لیکن جب ان کی طبیعت بہتر نہ ہو پائی تو ساتھی چلے گئے، وہ وہیں رک گئے، اور وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کا وصال ہوا مدینہ منورہ کے اندر۔ ابھی حضور سید عالم کی ولادت میں 1 مہینہ یا کچھ دن باقی ہے۔ یہ خبر آپ کے والد گرامی سیدنا عبد المطلب کے لیے ایک بجلی بن کر گری، سارے بھائی بہنوں کے اوپر اور والد پر گویا کہ غم تھا، اور سب سے بڑا غم ہماری ماؤں کی عزت ان پر قربان و سیدہ آمنہ پاک پر تھا۔ بچے کی ولادت قریب ہے اور وہ گویا کہ حالت سفر میں انتقال کر گئے، نہ ملاقات ہوئی، نہ بچے کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا غم سیدہ آمنہ پاک کے دل پر تھا۔ جب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہو گئی اور 6 سال کے حضور ہوئے تو پھر سیدہ آمنہ پاک نے اپنے سسر مبارک سے حضرت سیدنا عبد المطلب سے اجازت لی کہ میں چاہتی ہوں کہ جاؤں اور ایک دفعہ اس خاک کو تو دیکھ کر آؤں جس میں عبداللہ آرام کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ وہاں پر پہنچی، اور روایت میں آتا مہینے سے زیادہ رہی ہیں، اور وہاں پر جو وقت آپ نے گزارا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک یہودی نے آپ کو دیکھ لیا اور دیکھ کر کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا احمد۔ جناب سید عالم کی جب پشت کو دیکھا تو مہر نبوت اس نے شور مچا دیا کہ جو نبی آنے والا وہ یہی ہے۔ اب مدینے کے سراؤنڈنگ میں اور اندر جو یہود تھے ان میں شور مچ گیا، تو حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کے ترکے میں آپ کے پاس آئی تھی، وہ کہتی ہے کہ تانتا بن گیا لوگوں کا، یعنی ایک جاتا تھا 2 آتے تھے، ایک جاتا تو 4 آتے تھے، یعنی حضور کو دیکھنے کے لیے۔ تو ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ سیدہ آمنہ پاک نے ام ایمن سے مشورہ کیا، فرمایا بس رات ہی کو نکلو اور چلو ہم چلتے ہیں مکے کی طرف۔ رات کو روانہ ہوئے، ابوا شریف کے قریب جب اس پہاڑیوں پر قافلہ پہنچا تو سیدہ آمنہ پاک کے اوپر گویا کہ بخار کے آثار تھے، اور آپ نے سیدہ ام شفا اور سیدہ شفا کو اور سیدہ ام ایمن کو کہا کہ بس یہ لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے کہ تم رک جاؤ اور میرے بیٹے کو میرے قریب کرو۔ زرقانی کے اندر آتا ہے کہ حضور سید عالم کو گود میں لیا، آپ کو بوسہ لیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت جو آثار اور کرامتیں آپ نے دیکھی تھی، اضاءت لہا قصور الشام، وہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ نے ان دونوں خاتون کو، سیدہ شفا کو اور ام ایمن کو، یہ وصیت کرتے ہوئے کہا کہ ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام، میرے بیٹے تیری پیدائش کے وقت جو منظر دیکھا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تو تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا کہ دین ابی کا بر ابراہیم فاللہ انہاک عن الاصنام، یہ یاد رکھنا میرے بیٹے، سیدہ آمنہ وصیت کر رہی ہیں سرکار کو کہ بیٹے یاد رکھنا کہ تیرے اور میرا جو دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور اصنام اور بتوں سے دور رہنا۔ اور یہ وقت تھا کہ آپ نے وصال فرمایا اور آپ کی تربت اقدس جو ہے وہ ابوا شریف میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں حضور سید عالم کی طرف آپ ذرا دیکھیے، 6 سال کی عمر شریف ہے، والد صاحب کو دیکھا نہیں، وصال کر گئے، والدہ بھی حالت سفر میں انتقال کر گئی، سیدہ ام ایمن کے ساتھ حضور تنہا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج سے لوٹتے وقت جب سیدہ کے مزار شریف پر گئے، مسلم شریف میں موجود ہے، سیدہ آمنہ کی مزار شریف پر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور کو اتنے درد سے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا۔ سرکار جب حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں، یعنی وہ عمر شریف، حجۃ الوداع کی عمر شریف تو دیکھیے وہ تو 62 سال کی عمر ہے، اور حضور لوٹتے وقت ابوا کی پہاڑی چڑھے ہیں، مسلم شریف میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم سارے روئے کیونکہ حضور کی ہچکیاں ہمیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ وادی جو ہے وہ حضور کی ہچکیوں سے گونج رہی تھی۔ جس صدموں کے ساتھ اور جن حالات میں حضور سید عالم کی والدہ ماجدہ آپ سے رخصت ہوئی ہیں، یہ والد رخصت ہوئے ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر وہ غم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت میں آ گئے اور مدینے کے آپ
تاجدار ہیں، اس وقت دور دور تک حکومتوں پر آپ کی کمانڈ حاصل ہے، لیکن وہ درد اور جذبہ دیکھیے، وہ یاد، وہ انسانیت آپ دیکھیے، وہ محبت دیکھیے، وہ ماں کی قدر آپ دیکھیے، وہ رشتوں کی قدر دیکھیے، وہ ماضی کے وہ مبارک واقعات کی تازگی آپ دیکھیے۔ اور یہ بھی علماء نے کہا کہ حضور سید عالم کا بچپن اس لیے خدا نے ایسا رکھا ہے کہ ایسے ہی لوگ حضور کے قریب آئیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دل سے لگائیں اور اپنے سینے سے لگائیں۔ اس لیے حضور علیہ، کیونکہ سرکار کا جو بچپن جس حالت میں گزرا ہے، تو ایسے لوگ جو غریب اور نادار لوگ تھے ان پر آپ کی شفقت و مہربانی بہت زیادہ موصلہ بارش و جذبات کے ساتھ ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک گھر کے قریب سے گزرے جس میں سرکار بچپن میں اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار نے ایسے بائیں ہاتھ سے جو ہے نا ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو تھاما اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور شاہ فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ اسی گھر میں آیا تھا۔ اس جذبات میں اگر بندہ اترے، اسی گھر کے اندر آیا تھا، اور ابو بکر یہ تالاب دیکھ رہے ہو تم، میری والدہ سے میں نے اجازت لے کر اسی تالاب کے اندر بچپن میں جو نا میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ تو یہ مدینہ منورہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے قلبی وابستگی ہے۔ قلبی وابستگی پہلے سے۔ مکہ کو تو تلوار کے زور پر لیا گیا ہے، لیکن مدینہ وہ ہے جو رب نے تحفے اور محبت میں آپ کو دیا ہے، اور وہ آپ کے لیے عروج کا، اظہار عروج کا ذریعہ بنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔